أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر دلائل توحید 5 قسم کے بیان کیے ہیں، اور 5ویں قسم کے اندر آسمان سے پانی برسانا اور پانی سے ہر قسم کی سبزی کو اگانا اور تہ بتہ دانے نکالنا، پھلدار درختوں کو اگانا، یہ سب چیزیں بیان کی ہیں۔ جہاں تک پھلوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے پھل بیان کیے: کھجور کے درخت، انگور کے باغات، زیتون کا درخت اور انار کا درخت۔ کھجور کو پہلے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب حضرات کے یہاں یہ جیسے پھل کے طور پر کھایا جاتا ہے، ایسے ہی غذا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، یعنی سبزی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور حکماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جانور کے درمیان، حیوان کے درمیان اور کھجور کے درخت کے درمیان بہت بڑی گہری مشابہت اور مناسبت ہے۔ جو مناسبت اور مشابہت دوسرے کسی اور قسم کے پھل کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انگور کا تذکرہ ہے، چونکہ میووں کے اندر اشرف الفواکہ کہا جائے، سب سے بڑھیا میوہ پھل کہا جائے وہ انگور ہے، کیونکہ انگور ایک ایسا پھل ہے کہ جب سے وہ نکلتا ہے، یعنی ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر آخر تک اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ جس وقت انگور کا پھل آنا شروع ہوتا ہے تو پہلے سبز قسم کے باریک باریک دھاگے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، وہ پھل کھٹا ہوتا ہے اور کھانے میں لذیذ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا سالن بھی پکاتے ہیں۔ اس کے بعد حسرم لفظ ہے جس کے معنی کچا انگور، جب وہ تیار ہوتا ہے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے تندرست کے لیے بھی اور بیمار کے لیے بھی۔ اس سے بھی مختلف قسم کے
مشروبات تیار ہوتے ہیں، اور صفرا کی بیماری کسی کو ہو تو اس کے لیے یہ جوس بہت اچھا نافع ہے، اس کا بھی سالن پکتا ہے، اور کھٹی ترکاری اس سے بنتی ہے۔ جب اچھا انگور تیار ہو جاتا ہے تو پھر میووں میں وہ سردار کہلاتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور انگور کو مختلف طریقے سے سال 2 سال تک محفوظ رکھا جاتا ہے، سکھا کر اس کو کشمش بنا ڈالتے ہیں، اور اس کا رس نکال کے ڈپس بناتے ہیں، رگڑا ہوتا ہے، شراب ہے، سرکہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ بلکہ انگور کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں، یعنی انگور کی گٹھلی، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، امام رازی نے لکھا فاحسن ما فی العنب عجمہ، انگور کے اندر سب سے بڑھیا چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی گٹھلی ہوتی ہے، اور اطباء اس کے ذریعے بہت سارے جوارشنات بناتے ہیں، دوائیں بناتے ہیں جو پیٹ کے لیے، معدے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ گویا کہ انگور سلطان الفواکہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ زیتون کا تذکرہ ہے۔ زیتون تو خود بخود کثیر النفع ہے، اس کو ڈائریکٹ بھی کھایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں، پیزا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں اس کو ڈالا بھی جاتا ہے، سلاد کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے۔ تیل کھانے میں بھی بہت اچھا، کیلسٹرول نام کی چیز اس میں نہیں ہے، اور ہر اعتبار سے اس کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، مالش کرنے کے لیے بھی، اور روٹی کے ساتھ ڈائریکٹ تیل کھانے کے لیے بھی زیتون اولیو آئل کھایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ انار کا تذکرہ ہے۔ انار بھی ایک عجیب و غریب قسم کا پھل ہے، اس لیے کہ انار بنتا ہے 4 چیزوں سے، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کا گودا ہوتا ہے، ایک اس کی گٹھلی ہوتی ہے، اور ایک اس کا پانی ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں، ان میں سے 3 جو پہلی ہے، چھلکا، گودا اور اس کی گٹھلی، یہ 3 ان کا مزاج کچھ الگ ہے، اور جو پانی رس ہوتا ہے اس کا مزاج کچھ الگ ہے، کیونکہ پہلی 3 چیزیں، چھلکا اور گودا اور گٹھلی، یہ سب ٹھنڈی ہے، خشک ہے اور کثیف ہے، اس سے قبض ہوتا ہے اور وہ کسیلا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہضم کرنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ امام رازی نے لکھا ہے، ورنہ یہ بھی بات ہم نے سنی ہے کہ اس کا چھلکا اگر سکھا لیا جائے اور کوئی ایسا پیچش کا مریض آدمی ہو، پیٹ کا بیمار ہو، اس کو اگر گھس کے اس کو پلایا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ خیر، چوتھے نمبر کی جو چیز ہے وہ انار کا پانی ہے۔ یہ انار کا پانی، اوپر جو 3 چیزوں کے بارے میں بتایا، بالکل اس سے اپوزٹ، یہ پانی بہترین جوس بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر اعتدال ہوتا ہے، نہ تو بہت گرم نہ بہت ٹھنڈا، اور مزاج کمزور طبیعت کا آدمی ہو اس کے لیے بھی بہت اچھی ٹونک کا کام کرتا ہے۔ اس کا رس یہ ایک لحاظ سے ٹونک بھی ہے، اور ایک لحاظ سے میڈیسن بھی ہے، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ خیر، امام رازی نے لکھا کہ اس میں اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ایک ہی پھل کے اندر 2 مختلف مزاج کی چیزیں جمع کر دی، ایک طرف کثافت ہے، کثیف ہے، تو ایک طرف لطافت ہے اس کے پانی کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مختلف مزاج کی چیزوں کو ایک پھل کے اندر جمع کر دیا۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے اتنے سارے پھلوں میں سے صرف ان 4 کو چوز کیا اور بیان کیا، ورنہ سبزیوں کی اور پھلوں کی تعداد کو شمار کرنے جائیں تو ہم نہیں شمار کر سکتے۔
راضی لکھتے ہیں کہ اگر اس کو لکھنے پہ جائیں تو کئی والیم چاہیے اس کی وضاحت کے لیے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 ہی کو ذکر کیا اس لیے کہ سبزیوں کے اندر یہ 4 اشرف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کھجور کو پہلے بیان کر دیا لیکن اس کے درخت کا تذکرہ کیا، انگور کے لیے اس کے باغ کا تذکرہ کیا، اور زیتون اور زیتون کے ساتھ انار، ان دونوں کے بھی درختوں کا تذکرہ کیا۔ انگور کے باغات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انگور ایک ایسی چیز ہے کہ اکیلا اس کا پھل یا اس کے ایک آدھ ڈالی ہو یا ایک آدھ بیل ہو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے ایک بہت بڑی تعداد ہو۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لفظ جنات کا اضافہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انگور کا، عنب کا ہی صرف لفظ استعمال کیا جاتا تو پھر وہ نفع نہیں حاصل ہو سکتا تھا جو باغات کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور وہاں تو ایک درخت کے اوپر سے بہت سارے کام نکل سکتے ہیں، ایک درخت پہ اتنے پھل ہوتے ہیں، یا ایک آدھ بیل ہے انگور کی، اس بیل سے کتنا نکلے گا؟ کہ باغ ہو تو باغ سے کما حق کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے آگے یہ بیان کیا مشتبہا وغیر متشابہ، یہ سارے پھل ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہے، ایک دوسرے سے جدا بھی ہے، آپس میں ملتے جلتے بھی ہے اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہے۔ اب یہ تینوں کے چاروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا صرف آخر میں انار کا تذکرہ ہے، انار کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، یا کھجور کے ساتھ، یا سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ امام رازی نے اس کی تفسیر کو لکھتے ہوئے بیان کیا کہ یہ ملتے جلتے ہونے اور ملتے جلتے نہ ہونے میں کئی شکلیں ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی پھل کا تذکرہ ہوا ان کا کلر دیکھو، شکل دیکھو تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، حالانکہ ان کا ذائقہ دیکھو تو الگ ہوتا ہے، اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ کلر اور شکل کبھی مختلف ہوتی ہے حالانکہ مزہ ایک ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک مطلب، کلر میں اور اس کا شیپ میں دیکھنے جاؤ تو سیم لگتا ہے، چکھنے جاؤ تو ذائقہ الگ لگتا ہے، کبھی شیپ الگ ہوتا ہے، ذائقہ سیم ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان پھلوں کے اندر ایسے بھی ہے کہ جن کا چھلکا اور جن کی گٹھلی سیم لگتی ہے، جن کی گٹھلی سیم لگتی ہے، ذائقہ اور خاصیت سیم لگتی ہے، لیکن دیکھنے جاؤ تو ان کا جو گودا ہے، رطوبت ہے، اس کا کچھ ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ چھلکا دیکھنے جاؤ تو کڑوا لگتا ہے، جیسے کہ انار ہے، انار کا چھلکا کڑوا لگتا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی جس کو قتادہ فرماتے ہیں کہ ان درختوں کے پتوں کو آپ دیکھو تو قریب قریب سیم لگتے ہیں بعض، اور پھل دیکھنے جاؤ تو مختلف ہوتے ہیں، بعض درخت متشابہ ہوتے ہیں اور پھل مختلف ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صورت امام رازی نے یہ لکھی کہ آپ ایک ہی انگور کے خوشے کو لے لیجئے، آپ اس کے دانوں کو دیکھیں گے کہ سب پکے ہوئے ہیں، میٹھے ہیں، اچھے ہیں، لیکن بعض دانے ایسے بھی ہوں گے جو سبز ہی ہے اور کھٹے ہی ہے اور اس کے اندر کسیلا پن بھی ہے۔ تو ایک ہی خوشے کے اندر پائے جانے والے پھل ملتے جلتے بھی ہے اور جدا جدا بھی ہے۔ یہ ہے حق سبحانہ و تعالی نے اپنی کاریگری سے اس کے اندر یہ چیز رکھی، مشتبہا وغیر متشابہ، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، کہ آپ ان درختوں کے پھلوں کی طرف نظر تو کرو
جب درخت پھل لاوے، اور وینعی، اور پکنے کی طرف بھی دیکھیے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ انظروا الی ثمرہ وینعی، آپ دیکھیے اس کے اذا اسمر، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے، وینعی، اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ تو حق تعالی نے اس مقام کے اوپر دو حالتوں کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو ہے جب پھل ظاہر ہوتا ہے، بالکل اس کے پھل کے ظاہر ہونے کا شروعات ہوتی ہے، اس کو دیکھیں کہ وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وینعی، اس کے آخری حالت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ پکتا ہے تو پک جانے کے بعد اس کی حالت کو دیکھیے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ یہی اصل جگہ ہے اس آیت کریمہ کا، جو مقصود ہے وہ دلیل کے لیے یہ خاص جگہ ہے۔ هذا هو موضع الاستدلال والحجة التي هي تمام المقصود من هذه الآية۔ ہاں، اس آیت کا جو اصل مستدل ہے وہ یہی حصہ ہے، اس لیے کہ آپ پھلوں کو اور پھولوں کو دیکھیں، جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو خاص صفات کے ساتھ ہوتی، پھل بھی اور پھول بھی، اور جب پک جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی پہلی حالت پر نہیں رہتے بلکہ الگ الگ حالت کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب شروعات ہوتی ہے تو بالکل سبز کلر کے ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سیاہ کلر کے ہوتے ہیں یا لال کلر کے ہوتے ہیں۔ شروع میں دیکھو تو وہ کھٹے ہوتے ہیں، اور آخر میں وہ حلاوت والے۔ آم کو دیکھیے، بعض آم آپ شروع میں چکھیں گے تو اتنے کھٹے لگیں گے، لیکن جب وہ پکنے کے قریب ہو جاتے ہیں، بالکل پک جاتے ہیں، تو جتنی اس کے اندر کھٹاس شروع میں تھی اتنی مٹھاس اس کے آخر میں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ شروع کے اندر مزاج کے لحاظ سے وہ چیز ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن آخر میں وہ گرم ہو جاتی ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ گرم کا ہے۔ بعض چیزیں شروع کے اندر ٹھنڈی لگتی، مزاج کے اعتبار سے ٹھنڈی رہتی، اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر ٹھنڈا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن آخر میں چل کر وہ میٹھا، اس کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ جو گڑ ہے، اس گڑ کو آپ ایسے ہی کھائیے تو گرم ہے، لیکن اس کو پانی کے اندر گھول کے پیجیے وہ ٹھنڈا لگے گا، اس کی تاثیر ٹھنڈے کی ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی تبدلات ہے، تغیرات ہے، یہ تغیرات کسی موسم کی وجہ سے نہیں، یا کسی کے نیچر کی وجہ سے نہیں، ستاروں کی وجہ سے نہیں، اور افلاک کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سب کیونکہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا تو پھر جیسے سورج کی گرمی آم کو ملتی ہے ایسے ہی املی کو بھی ملتی ہے، وہ کھٹی ہوتی ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ذائقہ، یہ فرق کیوں آ رہا ہے، کلر میں کیوں فرق آ رہا ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہوتا تو پھر سب سیم ہوتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور چیز ہے جو اثر انداز ہو رہی ہے، وہ ہے قادر مختار، حکیم علیم، حکیم رحیم، اس عالم کا مدبر رب کائنات، یہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور اسی کے حکمت سے، رحمت سے اور مصلحت سے اس دنیا کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنی قدرت سے یہ ساری چیزیں کی ہے، اس کو اللہ نے بتلایا، اپنے دلائل کی شکل میں اس کو واضح کیا۔ آخر میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قاضی کے حوالے سے راضی نے لکھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کو طلب کر رہے ہیں، جو ایمان کو تلاش کرے گا اس کے لیے یہ چیز نشانی بنے گی۔ یا یہ کہ ایمان والوں سے مراد جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے، اگر پہلی شکل مانے جو ایمان طلب کرتے ہیں وہ تو مومن اور غیر مومن سب کے لیے نشانی ہوگی۔ بھائی اگر مسلمان سوچتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ کیا اللہ کی قدرت ہے، ایک پھول جب ظاہر نہیں ہوتا تو ایک بالکل معمولی سی چیز لگتی ہے،
دھیرے دھیرے وہ پھٹتی ہے اور پھٹ کے ایک پھول کی شکل میں آتی ہے وہ چیز، وہی پھول گر جاتا ہے، وہیں پہ پھل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس میں اگر غور و فکر کرے ایمان والا، اس کو خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی اگر غور و فکر کرے تو اس کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ شاید اس وجہ سے بھی کیا ہو کہ وہی لوگ اصل تو نفع اٹھاتے ہیں، وہی لوگ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جب واضح دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو، اپنی حکمت کو، اور اپنے علم کو، اپنی وحدانیت کو اور اپنے وجود کو بیان کر دیا، تو گویا کہ ایک سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ بھئی جب اتنے واضح دلائل موجود ہے حق تعالی شانو کے وجود میں، اس کی وحدانیت اور اس کی صفات میں، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے واضح دلائل ہوتے ہوئے، طاقتور دلائل ہوتے ہوئے۔ تو اس کا جواب دیا کہ دیکھو، دلائل کے طاقتور ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ تو اس وقت ہوگا اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے مقدر کرے گا حصول ایمان کو۔ تو گویا کہ یہ کہا گیا کہ یہ دلائل اپنی طاقت اور قوت کے باوجود اور واضح ہونے کے باوجود یہ دلالت بنے گا، دلیل بنے گا اس کے لیے جس کے لیے اللہ کی طرف سے، جس کے حق میں ایمان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس کے لیے کفر ہے وہ کبھی بھی ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں پہ ایک بہت اچھی بات آیت کے اخیر کے اوپر جس کو علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور میں نے کئی تفسیروں میں دیکھا، لیکن یہ علامہ عثمانی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اس رکوع کے اندر حق تعالی شانہ کے جن افعال و صفات کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہوا، حق تعالی شانہ نے جو بیان کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا کامل الصفات ہونا، اس پر تو دلیل یقیناً واضح ہے۔ لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے، ذرا دھیان سے دیکھا جائے، تو پھر یہی دلائل نبوت پر اور وحی کا جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو نبی بنایا، ان کے اوپر وحی بھیجتے تھے، کہا کہ یہ نبوت اور وحی کا مسئلہ بھی ایک بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حق تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ہماری دنیاوی زندگی اور مادی حاجتوں کے انتظام اور انصرام کے لیے اس قدر اسباب ارضی و سمائی مہیا فرما دیے، تو یہ کہنا کس قدر لغو اور غلط ہوگا کہ ہماری حیات اخروی آخرت کی زندگی اور روحانی ضرورت کے انجام پانے کا کوئی سامان نہیں کیا ہوگا۔ بھئی ہم نے ان آیات میں اتنا سب جو کچھ بھی دیکھا اس کا تعلق مادیات سے ہے، سورج ہو یا چاند ہو، یا پھر ستارے ہو، رات ہو دن ہو، یا یہ کہ دانا ہو یا گٹھلی ہو، اور یہ سارے پھل اور اسی طرح سے ترکاریاں یا دانے ہیں، یہ سب کچھ ہماری ایک جسمانی زندگی کے لیے، مادی لائف کے لیے، مٹیریل لائف کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک ہماری لائف روحانی لائف ہے، اندر کی لائف ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی اور دنیاوی راحت کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی، تو کیا روحانی غذا نہیں بنائی ہوگی؟ ہماری جسمانی غذاؤں کے نشو و نما کے لیے حق تعالی شانہ نے آسمان سے پانی اتارا، روحانی غذا کے لیے بھی اس نے صحابہ نبوت یعنی نبوت کے جو بادل ہے وہاں سے وہی الہام کی بارش نازل کی۔ جب وہ بر و بحر کی اندھیوں میں ستاروں کے ذریعے سے ظاہری رہنمائی کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ باطنی رہنمائی کے لیے اس نے ایک ستارہ بھی آسمان روحانیت پر روشن نہ کیا ہو؟ بھئی دنیا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا؟ آسمان کے اوپر ستارے، سورج اور چاند، کوئی پھل پکانے کا کام کرتا ہے کہ کوئی پھل تیار کرنے کا کام کرتا ہے، تو ہمارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ستارے رہنمائی کر رہے ہیں، تو کیا ہماری روحانیت کو روشن کرنے کے لیے کوئی ستارہ نہیں بنایا ہوگا؟ رات کی تاریکی کے بعد اس نے صبح صادق کا اجالا کیا اور مخلوق کو موقع دیا کہ وہ اپنی دنیاوی کاروبار میں چاند اور سورج کی روشنی سے ایک معین حساب کے ماتحت
منتفع اور مستفید ہوتے رہے، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کفر اور شرک، ظلم اور عدوان اور فسق و فجور کی شب دیجور میں اس کی طرف سے کوئی چاند نہ چمکا، نہ صبح صادق کا نور پھیلا، نہ رات ختم ہو کر کوئی آفتاب طلوع ہوا؟ خدا کی ساری مخلوق ابد الآباد کے لیے جہل و دلالت اور گمراہی کی گھٹاتوں اندھیری میں پڑی چھوڑ دی گئی؟ کیا یہی گیہوں کے دانے اور کھجور کی گٹھلی کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ سرسبز درخت اگاتا ہے؟ وہ انسان کے قلب میں معرفت ربانی کی استعداد کا جو بیج فطرتاً اللہ نے بکھیرا تھا، وہ یوں ہی بیکار ضائع کیا جائے گا؟ بھائی بندہ دنیا میں آتا ہے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ ایمان والا پیدا کرتا ہے. ہاں، کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو کیا یہ اس کے اندر جو اللہ نے ایک ایبیلٹی ودیت کر رکھی ہے بندوں کے دلوں کے اندر، جو کھجور کا دانہ ہو یا گٹھلی ہو یا گیہوں کا دانہ ہو زمین میں جاتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. تو حضرت انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دانہ رکھا ہے اس کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ابھارے گا، پھلائے گا، پکا کرے گا، تیار کرے گا. جب جسمانی حیثیت سے دنیا میں زندہ اور مردہ کا سلسلہ قائم ہے تو خدا زندہ سے مردہ کو، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، تو روحانی نظام میں خدا کی اس عادت کا کیوں انکار کیا جائے؟ بے شک روحانی طور پر بھی وہ بہت دفعہ ایک زندہ قوم سے مردہ اور مردہ قوم سے زندہ افراد پیدا کرتا ہے. جس طرح اس نے ہماری دنیاوی زندگی کا مستقر بنایا اور مستودع بنایا، تو پھر ہمیں یہیں سے سمجھ میں آتا ہے جس طرح حق تعالی شانہ نے یہ سارے کام کیے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہماری روحانیت کا بھی انتظام کیا. اپنی قدرت کاملہ سے یہ کیا ہے، کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ ایسا کر سکتا. علامہ عثمانی فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح اس کے کلام کو بھی ہم اس معیار پر جانچ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام وہی ہو سکتا ہے، اس جیسا کلام ساری مخلوق مل کر بھی نہ بنا سکے. سأنزل مثل ما انزل اللہ جس نے دعویٰ کیا تھا وہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ یوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رکوع میں حق تعالی شانو کی صفات اور افعال کو بیان کیا. وہیں پر یہ چیزیں وحی کے لیے اور نبوت کے لیے معلوم ہو سکتی ہے. ان تمام مسائل کی حقیقت پر اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا گیا، جن کی تغلیظ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں کی تھی. خیر، آگے کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شرک کرنے والوں کا رد کیا ہے. چنانچہ امام راضی فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے دلائل بیان کرنے کے بعد عالم اسفل، عالم اعلیٰ کے دلائل کو واضح کر دیا، جس سے حق تعالی شانہ کی الوہیت ثابت ہوتی ہے، کمال قدرت اور کمال رحمت واضح ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں، بعد والی آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بعض لوگوں نے شرک کیا. پہلے بھی شرک کرنے والوں کا رد ہوا ہے، لیکن اوپر کے آیات میں جو حق تعالی شانہ نے شرک کا رد کیا تھا اس میں، اور اس آیت کریمہ میں جو رد کیا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. ان لوگوں نے جناتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دی بغیر علم کے، بن سمجھے. سبحانہ وتعالی عما یصفون. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے
بہت دور ہے ان باتوں سے جس کو وہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جس کو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور بہت دور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. خیر، ان آیات میں حق سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے شرک کو بیان کیا ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اوپر کی آیات میں بھی مشرکین کے شرک کا بیان تھا، لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری ٹکڑیاں ہیں. امام رازی نے 3 قسم کا تذکرہ کیا ہے. ایک جماعت تو وہ تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، مورتیوں کی پوجا کرتی تھی، اور یوں کہتی تھی کہ یہ جو بت ہے وہ عبادت میں اللہ کے شریک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی اعتراف تھا کہ ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو ایجاد کر سکتے ہیں، نہ کائنات میں کچھ کر سکتے ہیں. یہ ایک پہلی جماعت تھی. اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ اس عالم کا مدبر، اس عالم میں تدبیر کرنے والا یہ ستارے ہیں. اب ان میں 2 جماعتیں تھیں. بعض لوگ یوں کہتے تھے کہ ستارے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ وہ بنائے گئے ہیں، اور اس کو بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی جو کچھ بھی پلاننگ کرنا یا جو کچھ بھی چلانا، یہ سب کچھ ان ستاروں کے حوالے کر رکھا ہے. انہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، اور لا احب العافلین فرمایا تھا کہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. یہ دوسری جماعت تھی. مشرکین کی تیسری جماعت وہ تھی جن کا کہنا یہ تھا کہ آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے اس عالم کے اندر ان کے 2 خدا ہیں. ایک بھلائی کا پیدا کرنے والا یا بھلائی کرنے والا، اور دوسرا ہے وہ برائی کو کرنے والا. امام رازی کا کہنا یہ کہ اس آیت کریمہ کا مقصد یہ جو تیسرا گروہ ہے ان لوگوں کا رد کرنا ہے. یہ تو ما قبل کی آیت کے ساتھ ایک قسم کا ربط ہوا، اور کچھ فوائد بیان کیے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ یہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں جناتوں کو. ان زندیقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جن کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی اور ابلیس علیہ اللعنہ یہ دونوں بھائی ہیں. یہ تیسری جماعت جو ہے ان کا یہ کہنا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، خیرات کو، جتنی بھلائیاں سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ابلیس بھی درندوں کو، سانپ کو، بچھو کو اور جتنی برائیاں ہیں ان کو پیدا کرنے والا شیطان ہے. یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اس باب میں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی ہے. امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو اسی معنی پر اگر لیا جائے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، تو اوپر جو آیتیں گزری ہے اس سے یہ آیت ایک نیا فائدہ دے گی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس قول کی تائید ہوتی ہے اس آیت سے
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان لوگوں نے اللہ اور جناتوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ جن کا لفظ انہوں نے استعمال بیان کیا جن کو، اس لیے کہ جن چھپتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، اور فرشتے اور روحانیون وہ آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے، تو گویا کہ وہ آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے راضی کا کہ جن سے یہاں پہ جن کا لفظ بولا گیا ہے اور مراد فرشتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کا، آگ کی پوجا کرنے والوں کا مذہب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے زندیقوں کا قول کہا، اور مجوسیوں ہی کو زندیق کا لقب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب جس کا زرادشت جو ان کا ایک بڑا آدمی تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی جس کا نام زند تھا، اور اسی کی طرف نسبت کرتے زندی کہا جاتا تھا، اور عرب لوگ اس کو زندیق کہتے ہیں، جس کی جمع زنادقہ آتی ہے۔ تو مجوسیوں کا کہنا یہ ہے خلاصہ کلام کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ یزداں کی طرف سے ہے، اور جتنی برائیاں ہیں وہ اہرمن کی طرف سے ہے۔ وہ ابلیس کو اہرمن کہتے ہیں، ہماری شریعت کے اندر اہرمن کو ابلیس کہا جاتا ہے، اور ان کا اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اہرمن ہے وہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے، وہ بعد کی پیدا اللہ تعالیٰ کی گویا کہ مخلوق ہی میں سے ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا اتفاق اس پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس عالم کی تدبیر کے اندر کا کوئی شریک ہے، خیرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جتنے شرور ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ایک کو، وہ ابلیس ہے، تو پھر شرکا کیوں کہا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا ٹھہرا دیے جنات کو۔ تو جنات سے مراد یہاں جب ابلیس ہے، ابلیس ہی کو تو وہ لوگ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، تو پھر شرکا کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کا لشکر وہ فرشتے ہیں، اور ابلیس کا لشکر وہ شیاطین ہیں، اور فرشتے بہت بڑی جماعت ہے، اور وہ پاکیزہ روحیں ہیں، مقدس ہے، وہ انسانوں کو، انسانی روحوں کو بھلائی اور طاعت کو بتاتے ہیں کہ بھلائی کرو، بھلائی کا الہام کرتے ہیں۔ اور شیاطین بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا کام انسانی روحوں کے اندر وسوسہ ڈالنا، من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے شیطان، اس کی بھی بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی آرمی ہے۔ تو اللہ تعالی اپنے لشکر فرشتوں کے ساتھ ابلیس اور اس کا لشکر شیاطین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر ان لوگوں کے زعم کے مطابق جو شیطان کی بڑی جماعت تھی اس کو شرکا کہا۔ وَخَلَقَهُمْ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا مقرر کر دیے جناتوں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس دلیل کی طرف کہ انہوں نے جو شریک ٹھہرایا ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس جو شیطان ہے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا ہے۔ مجوسیوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ شیطان وہ خود پیدا نہیں ہوا ہے، وہ قدیم نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے، پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ابلیس پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا. جب وہ بعد میں پیدا ہوا ہے تو اس کو کوئی پیدا کرنے والا اور ایجاد کرنے والا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے. تو مجوسیوں کے کہنے کے مطابق ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے. جب ابلیس تمام شرور اور آفات اور برائیوں کی جڑ ہے، اور اس طرف مجوسیوں نے تسلیم کر رکھا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تو جو شرور اور قبائح اور مفاسد کا پیدا کرنے والا شیطان ہے، اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ. لہذا ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ دو خدا ہے، ایک بھلائی کا پیدا کرنے والا اور دوسرا برائیوں کو پیدا کرنے والا. یہ ایک طریقہ ہوا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خلقہ، اللہ تعالی کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب ممکن ہے، اور جو چیز ممکن ہوتی ہے وہ محدث ہوتی ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے. تو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابلیس اور اس کا جتنے بھی لشکر ہے وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں، اور وہ پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں. لہذا یہ بات یقینی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی خیر اور شر کے پیدا کرنے والے ہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ عربی کا جو گرامر ہے اس کے لحاظ سے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، یہ للہ کا لفظ بالکل آخر میں ہونا چاہیے تھا گرامر کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان کر دیا. وَجَعَلُوا الْجِنَّ شُرَكَاءَ لِلَّهِ، ان لوگوں نے جناتوں کو اللہ کا شریک قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ لفظ للہ کو پہلے بیان کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی تو اصل ہے اور اس کی شان بلند و بالا ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے. جن لوگوں نے اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اس کو شریک کیا، انہوں نے بہت ہی بڑا گھناؤنا کام کیا ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ للہ کو پہلے بیان کیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. اب یہ شرکت کی تفسیر کس طرح سے ہوگی کہ کس طرح کی شرکت ہے؟ جیسے کہ آپ کے سامنے 3 قول نقل کیے تھے. امام راضی نے کہا کہ یہ شرکت جو کرتے تھے، اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے، اس کی ایک صورت یہ تھی کہ دنیا کے 2 خدا سمجھتے تھے، ایک خیر کا خدا اور ایک برائی کا خدا. ایک یہ ہے. اور دوسری صورت یہ تھی کہ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور جنات سے مراد فرشتے ہیں. جیسے فرشتے آنکھوں سے چھپ جاتے ہیں، جنات بھی چھپتے تھے، اس لیے جنات کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانا اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اگرچہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لیکن اس عالم کے اندر تدبیر کرنے کا کام کرتی ہے. یہ کرتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے شرک کا ان کا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت حسن فرماتے اور مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ مطلب یہ کہ جنات نے کفار کو بلایا تھا بتوں کی پوجا کی طرف اور شرک کے بکواس کی طرف. ان لوگوں نے جنات سے قبول کر لیا اور ان کی اطاعت کی. اس لحاظ سے یہ جنات کو شریک کہا گیا. لیکن امام راضی کا کہنا ہے کہ پہلا قول جو ہے 2 خدا ماننے کا جو مجوسیوں کا قول تھا کا وہی زیادہ راجح ہے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا.
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ناحق، بغیر علم کے، بغیر سمجھے. انہوں نے سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. امام رازی نے لکھا ہے کہ اس قوم نے ابلیس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے مانے تھے. جنہوں نے بیٹے مانے وہ نصارہ ہے اور یہود ہے. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. اور عرب ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر علم، گویا کہ اللہ تعالیٰ دلیل بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اس قول کو وہ سمجھے بغیر سمجھے کوئی کام تو ہوتا نہیں. کیونکہ جو اللہ ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، وہ تو واجب الوجود ہوتا ہے، جس کا ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا ضروری ہے. اور بچہ بیٹا ہونے کا مطلب یہ کہ بعد میں آیا ہے. بیٹا تو واجب الوجود ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس کو واجب الوجود سمجھنے جائیں گے تو وہ تو اپنے طور پہ آنے والا ہوگا. بیٹا کہاں سے؟ بیٹا وہی کہلائے گا جو کسی کے ذریعے آیا ہو. بیٹی وہی ہو سکتی ہے جو کسی کے ذریعے آئی ہو. تو بیٹا ہونا یہ خود بتلا رہا ہے کہ وہ کسی سے آیا ہوا ہے. جب وہ کسی سے آیا ہے تو پھر تو وہ ممکن ہو گیا، بعد میں آنے والا ہو گیا. اور اللہ تو وہ ہے، اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستدمی لجمیع صفات الکمال. اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، یہ دوسری دلیل امام راضی نے یہ لکھی کہ بیٹا ان الولد یحتاج الیہ، بھائی بیٹے کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا نائب بنے اس کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد. بھائی باپ بیٹا اسی لیے تو مانگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یوں چاہتے ہیں کہ دین کا کام میرے بعد کرتے رہے تو مجھے کچھ ملتا رہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بزنس کو کون سنبھالے گا، ہمارے یہ جو کچھ جمع کیا ہوا ہے اس کی کون حفاظت کرے گا. لیکن جو ذات ایسی ہو کہ جس کو فنائی ہونے والا نہیں، اس کو کہاں بیٹے کی ضرورت ہوگی. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ والد کا جز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یہ کہاں پہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ٹکڑا ہے؟ جو ذات مرکب ہو، جو ذات کسی سے بنی ہو، جس کے پارٹس ہو سکتے ہو، وہاں پہ ایک بچہ ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو جو آدمی یہ سمجھے گا کہ معبود کی حقیقت کیا ہے، وہ اس طرح کی بات کرے گا ہی نہیں. جب کرے گا، یہ کر رہے اس کا یہ مطلب کہ ان کو پتہ نہیں کہ معبود کون ہوتا ہے. یہ ہے بات جو امام راضی نے لکھی، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون. پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے اور بہت دور ہے ان باتوں سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. سبحانہ، اس میں ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. اور وتعالی، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے علو مکان کو، بہت اونچا مقام اس کو بتلایا جاتا ہے، کیونکہ مقصد یہاں پہ ان اقوال فاسدہ، ان بکواس جو مشرکین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان بکواس سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا اور بلند و بالا ہونا، ان چیزوں سے دور ہونا، اس کو بتلانا ہے. ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر باطل اعتقاد سے
دور ہے، ہر قول فاسد سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ یہ رکوع، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے دلائل توحید کو بیان کیا اور آخر میں مشرکین کے شرک کو بھی بیان کیا۔ ہاں ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، تم دیکھو اس کے پھل کی طرف جو وہ پھلتا ہے، وینعی، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ کچھ دنوں پہلے جب کورونا کی بات آئی تھی تو بہت سارے لوگ وہ حدیث لے کر دلیل پکڑ رہے تھے، جس دلیل کا تعلق تو پھلوں کے ساتھ تھا، پھلوں کی بیماریوں کے ساتھ۔ تفسیر روح البیان میں اسی طرح سے مفسر قرطبی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا اذا طلعت الثریا صباحا رفعت الآہ عن اہل البلد، جب ثریا صبح میں طلوع ہوتا ہے تو اس شہر سے آفت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً مارچ، اپریل اور مئی، یہ 3 مہینوں کا، خاص طور پہ 12 مارچ اس وقت کو لکھا ہے تفسیر روح البیان کے اندر، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پھل کو نکالتا ہے، نکال کے پھل کے اوپر حالات بھی لاتا ہے اور پھر حالات کو اللہ تعالیٰ دور بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ ان چیزوں میں غور و فکر کیجئے، پھلوں پہ بھی وہی حالات لاتا ہے، ان حالات کو وہی دور کرتا ہے، تو اسی کی طرف ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان جیسے نا امید جیسا ہو گیا، انسان تو ہو ہی گیا لیکن مسلمان بھی، حق تعالیٰ شانوں کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا تعلق عطا فرمائے، اپنی محبت، اپنی معرفت سے مالا مال فرماوے۔ این دعا ازمن و جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب